کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، دعا کرنے کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ انسان جب چاہے اور جس حالت میں چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے اور مانگ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن اجابت دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت اور کچھ جگہیں خاص فرمائی ہیں۔ گویا کہ کہنا چاہیے کہ اگر ان جگہوں میں کوئی آدمی دعا کرے یا ان اوقات میں کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے گارنٹی ہے کہ ہم اس دعا کو قبول کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا پڑھ کر کے سنائی۔ اس دعا کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے تاکہ ہم سب لوگوں کے ذہن میں اور دل میں اس دعا کے تعلق سے جو اہمیت شریعت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں ہے، ہمارے قلب و جگر میں بھی وہ باتیں بیٹھ جائیں۔ اس سے پہلے بطور تمہید کہ آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، دعا کرنے کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ انسان جب چاہے اور جس حالت میں چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے اور مانگ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن اجابت دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت اور کچھ جگہیں خاص فرمائی ہیں۔ گویا کہ کہنا چاہیے کہ اگر ان جگہوں میں کوئی آدمی دعا کرے یا ان اوقات میں کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے گارنٹی ہے کہ ہم اس دعا کو قبول کریں۔ مثال کے طور پر بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ پہ جب آدمی کی حاضری ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب پہلی نگاہ کعبے پر پڑے تو اس وقت آدمی جو مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، 100% قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ دعا تو کسی وقت بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے ایک موقع دیا کہ تو اس وقت دعا کر، دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح جب بیت اللہ کا طواف آدمی شروع کرتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، طواف کرتے وقت میں دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جب طواف سے فارغ ہو کر کے دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ میں جو کعبے کی چھت ہے، اس چھت میں ایک پرنالہ لگا ہوا ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ اس میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم کا پانی پی کر کے دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے مواقع ہیں جو مثال کے طور پر جمعے کی شام، جمعرات اور جمعرات کی جمعہ اور جمعے کی رات کی درمیانی شب میں بھی دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یا مثلا اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ،
مسجد کی اذان ہونے کے بعد جب تک امام صاحب نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں اور مکبر تکبیر کہنا شروع نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس درمیان جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہوتی۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی۔ اسی طرح بارش ہونا جب شروع ہو جائے اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح شب برات میں جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح امام جب ایک جمعے کی نماز میں ایک خطبہ پڑھنے کے بعد میں ممبر پر بیٹھتا ہے تو جتنی دیر بیٹھا ہے اتنی دیر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ دعا جو ممبر پر امام صاحب بیٹھے ہیں اور دعا کرنی چاہیے وہ دل میں دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال اتنی بات آپ کیوں میری تمہید سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کچھ خاص جگہیں ہیں، ان جگہوں پر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے بیت اللہ کا فوٹو دیکھا ہے، آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا کہ کعبے کا دروازہ ہے اور دروازے کے برابر میں ایک دیوار ہے، شاید 2 میٹر 1.5 میٹر کی ہوگی، 1.5 یا 1.25 میٹر کی دیوار ہوگی۔ اس چھوٹی سی دیوار کو ملتزم کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ آدمی اگر اس دیوار سے چمٹ کر کے اپنے ہاتھوں کو چمٹا لے، اپنے سینے کو اس دیوار سے لگا لے اور اپنی داہنی رخسار کو اس دیوار پر رکھ دے، جو مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ حدیث میں آتا کہ بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ہر نیک کام کرنے کے بعد میں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی۔ آپ کے دروازے پر ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، آپ نے 1 روپیہ نکال کر کے اس کو دیا اور فوراً دعا کرو تو دعا قبول ہوتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ روزہ رکھ کر کے دعا قبول ہوتی ہے، روزہ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اتنی تفصیل سے بات کہنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور کچھ وقت ایسے ہیں کہ ان میں دعا کرو تو ان میں دعا قبول ہوتی۔ اب مثال کے طور پر ایک جگہ ایسی ہے جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، وہاں بھی دعا قبول ہوتی، اور وہ وقت ہے وضو کا وقت۔ جب آدمی وضو کرے تو اس وضو کے درمیان میں کرتے وقت میں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی، اور اگر وضو کرنے کے بعد میں کوئی دعا کرے تو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اس کی بھی دعا قبول ہوتی۔ مثلا صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے میں نے سنا کہ جس آدمی نے دعا پڑھی وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، ہمیشہ ایک ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا، اور میں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرے رسول اور نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں سے بنا، توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اور گناہوں سے پاک اور صاف فرما۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ وضو چونکہ ایک عبادت ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہر نیک کام کرتے وقت میں، نیک کام کرنے کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دونوں باپ بیٹے مل کر کے ایک پتھر بیت اللہ پر رکھتے تھے تو اس کے بعد میں دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جب بیت اللہ بن کر کے تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے جتنی دعائیں کی تھی وہ ساری کی ساری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی، اللہ تو اس یہاں ایک شہر آباد کر، اس وقت تو جنگل تھا،
جہاں یہ مکہ ہے وہاں ایک شہر آباد فرما اور اس کو امن والا بنا، اور اسی خاندان میں جو لوگ یہاں آباد ہوں اسی میں سے ایک نبی پیدا فرما، اور فرمایا کہ یہاں رہنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما۔ اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ نیک کام کے دوران یا نیک کام کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی، تو وضو کرنا بھی تو ایک نیکی ہے، لہذا وضو کے درمیان یا وضو کے بعد میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں اگر آپ بازار سے چھوٹی چھوٹی کتابیں اگر دعا کی خرید لو تو اس میں وضو کی بہت ساری دعائیں، مثلا حدیث میں آتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دانا ہاتھ دھو تو یہ دعا پڑھو، بایاں ہاتھ دھو تو یہ دعا پڑھو، چہرہ دھو تو یہ دعا پڑھو، سر کا مسح کرو تو یہ دعا پڑھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، پیر دھو تو یہ دعائیں پڑھو۔ اس میں بہت ساری دعائیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے، وہ ساری دعائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ کی دعائیں سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان میں جو دعا سکھائی وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ وضو کر رہے تھے اور آپ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور یہ عجیب و غریب دعا، اس دعا میں دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے، اور اس نیک موقع پر اگر یہ دعا کرنے کی عادت ڈال لو اور دعا قبول ہو گئی تو دنیا کا بیڑا پار بھی اور آخرت کا بیڑا پار بھی ہو جائے۔ پہلی دعا، تین دعائیں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ظاہر بات ہے کہ جو قبر کی سرخروئی اور آخرت کی سرخروئی، اگر آدمی چاہتا ہے کہ قبر کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے اور آدمی چاہتا ہے کہ حساب و کتاب کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں، تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرماتے۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ہمیں روک لیا تو پھر مغفرت کا ہونا ممکن نہیں، بہت مشکل ہے۔ تو جس انسان کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے، جس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو قبر کا مرحلہ بھی آسان اور آخرت کا مرحلہ بھی آسان۔ تو اس لیے پہلی دعا اللہ کے رسول نے سنائی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ دعا آخرت سے متعلق۔ پھر اگلی دعا اللہ کے رسول نے کی، اللہ ووسع لی فی داری، اللہ تو میرے گھر کو بڑا کر دے۔ یہ دعا دنیا سے متعلق ہے، پہلی والی دعا آخرت سے متعلق، یہ دعا دنیا سے متعلق۔ میرے بھائی، بڑا مکان انسان کی خوش نصیبی میں سے ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں انسان کی خوش نصیبی میں ہیں، اور وہی تین چیزیں انسان کی بد نصیبی میں سے ہیں۔ یعنی بد نصیبی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منحوس ہو گیا، بلکہ بد نصیبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو تین چیزوں میں ہو سکتی ہے، ورنہ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم کسی کو منحوس نہ سمجھیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے میرا کاروبار خراب ہو گیا، یہ کہنا جائز نہیں۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ بیوی کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا، نہیں۔ ہمیں نیک فعل لینے کا حکم ہے، بری فعل لینے کا حکم نہیں۔ لیکن بہرحال حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ تین چیزیں اگر بگڑ جائیں تو انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اس میں سے ہے البیت الواسع۔ اگر بڑا گھر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے تو مہمان آئے تب کوئی پریشانی نہیں، بچوں کو سلانے کے لیے الگ کمرہ، اور اگر کسی کا مکان تنگ ہو تو بچوں کو سلانے کی جگہ نہیں اور مہمان کو لٹانے کی جگہ نہیں، تو یہاں انسان کے لیے بڑی پریشانی کا مرحلہ پیش آتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کو بڑا مکان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے پیسے جوڑنے چاہیے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ بڑا مکان ہونا انسان کے ان شریعت کا مطلوب ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بڑا مکان عطا فرما دے۔ اور بڑے مکان کا بھائی ایک مطلب اور ہے، ایک مطلب تو یہی ہے کہ ایک مکان بڑا اس مکان کو کہتے ہیں جس میں کم سے کم 3 کمرے، ایک کمرہ میاں بیوی کے لیے ہو،
ایک کمرہ بچوں کے لیے ہو اور ایک کمرہ کم سے کم مہمانوں کے لیے. ایک مطلب تو یہی ہے، لیکن علماء نے بڑے مکان کا مطلب ایک اور لکھا ہے، اس کو بھی سن لو، ہو سکتا ہے تمہارے کام آ جائے. بڑے مکان کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی اپنے کام سے فارغ ہو کر آئے تو اس کا دل اپنے گھر میں لگے. ایک آدمی نے 10 بیگہ میں بڑا محل مکان تعمیر کر لیا، لیکن وہ رات کو ہوٹلوں پر بیٹھتا ہے، وہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں بازاروں میں ٹہلتا ہے، اس کا گھر میں دل نہیں لگتا، بیوی بچوں میں اور اپنے مکان میں بیٹھنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، تو یہ 10 بیگہ میں بڑا مکان بھی اس کے لیے برکت والا نہیں بنا، یہ چھوٹا بن کر رہ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر ایک کمرے کا مکان کسی کا ہے لیکن وہ مکان اس کے لیے اس کے دل کے قریب ہے، وہ اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے گھر میں جا کر کے اپنی بیوی بچوں کے درمیان میں لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ان کے درمیان میں رہتا ہے، تو بھائی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا مکان بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باعث برکت بنا دیا. تو بہرحال بڑا مکان کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور جو جیسے میرے اور آپ کے پاس میں چھوٹے مکان ہیں، ان مکانوں کو جب تک بڑا مکان نہ بنے اس کو بھی باعث برکت بناؤ، وہاں پر بیٹھنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے چھوٹا مکان. بڑا مکان ہو تو انسان خوش نصیب ہوتا ہے. اور دوسری بات فرمائی آپ نے، فرمایا الرکب الصالح، اچھی سواری. اگر اچھی سواری کسی آدمی کو مل جائے کہ وہ اپنے گھر سے گاڑی میں کک لگائے اور مراد آباد جائے، کہیں گاڑی خراب نہ ہو، کہیں پنچر نہ ہو، اس کو پریشانی نہ پڑے، دھکا لگوانا نہ پڑے، تو پھر اس سے بابرکت سواری کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اگر اللہ نہ کرے اگر کسی کو ایسی سواری مل جائے کہ گھر سے نکلنے کے بعد مراد آباد تک 4 مرتبہ تو دھکا لگانا پڑتا ہے اور 2-3 مرتبہ مستری کو دکھانا پڑتا ہے، بتاؤ آدمی کتنا پریشان ہو جائے. اس لیے کہ کوئی بھی انسان گاڑی زندگی میں 1-2 مرتبہ خریدتا ہے، روزانہ نہیں خریدتا. تو جو پریشانی اس گاڑی کی وجہ سے ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہی نحوست ہے. تو اچھی گاڑی کا ہونا. تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی المرأۃ الصالحہ، اگر کسی آدمی کو اچھی بیوی نصیب ہو جائے، ایسی بیوی جس کا شوہر کے ساتھ مزاج ملتا ہو اور وہ شوہر کی خواہش کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتی ہو، پردے کا اہتمام کرتی ہو اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرتی ہو، تو وہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے. وہ جس کو نصیب ہو جائے وہ بہت خوش نصیب انسان ہے. ورنہ تو یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ بیوی جہاں اگر ایک آدھ فنکشن بگڑے ہوئے مل جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے. میں ایک صاحب کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا اور انہوں نے مجھے آواز دے لی کہ آپ آئیے چائے پی کے جائیے، بیٹھک میں بٹھا لیا، اور انہوں نے وہیں سے زور سے آواز لگا کر کے کہا کہ ذرا 2 کپ چائے بنا دو. تو بیوی کہتی ہے تجھے کوئی اور کام نہیں ہے؟ دن بھر تجھے یہی کام ہے کہ میں تیرے لیے چائے بناتی رہوں؟ ان بیچاروں کا میرے سامنے چہرہ اتر گیا. پھر انہوں نے زور سے کہا ارے بھائی میں اپنے لیے نہیں بنوا رہا ہوں، مفتی صاحب آئے ہوئے. تب انہوں نے کہا کہ اچھا میں بناتی ہوں. تو میں نے ان سے مذاق میں کہا بیوی تمہاری ہے، مانتی میری ہے، چکر کیا ہے؟ بیوی تمہاری ہے، نام میرا چل رہا ہے، اس کو کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے یار میں بڑی آفت میں ہوں اس سے. تو بھائی ایسی بیویاں، سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اچھا پڑوسی جس کو مل جائے وہ بھی اس کے لیے باعث برکت. اچھا پڑوسی ملنا بڑا مشکل ہے. اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کو خراب پڑوسی مل جائے تو روزانہ اپنے گھر کے دروازے پر کوڑے کی تھیلیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں، کوڑا ملتا ہے، اور اتنی زیادہ دقت ہوتی ہے کہ انسان کے لیے زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور آپ نے فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ برے پڑوس سے ہماری حفاظت فرما، برے پڑوس سے. اور ہمیں بھی اچھا پڑوسی بننا چاہیے، اور جو ہمارا پڑوسی ہے اس کو بھی اچھا پڑوسی بننا چاہیے. ابو حمزہ سکری رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین میں گزرے. ابو حمزہ ان کا نام تھا اور ان کو سکری یا سکری کہا جاتا تھا. سکر کے معنی عربی میں آتے ہیں نشہ.
تو ان کو سکری اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ باتیں اتنی اچھی کرتے تھے کہ لوگوں کے اوپر ان کی باتوں کا نشہ طاری ہو جاتا تھا. اور سکر کے معنی آتے ہیں مٹھائی. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ سکری اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب وہ باتیں کرتے تھے تو ان کی زبان سے باتیں بڑی میٹھی لگتی تھی، اس لیے ان کو سکری کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ ان کو کوئی ضرورت پیش آئی تو ان کے پاس بہت بڑا مکان تھا. انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس مکان کو بیچوں گا اور ایک چھوٹا مکان خریدوں گا اور جو پیسے بچیں گے اس سے اپنی ضرورت کو پورا کروں گا. انہوں نے اعلان کر دیا اپنے شہر میں کہ ایک مکان مجھے بیچنا ہے. گراہک آئے، سودا ہو گیا. جب پڑوسیوں کو پتا چلا کہ ابو حمزہ رحمت اللہ علیہ اپنا مکان بیچ رہے ہیں تو آس پاس کے پڑوسی جمع ہو کر کے آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کو مکان بیچنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو سارے محلے کے لوگوں نے مل کر کے کہا حضرت آپ کا ہمارے پڑوس میں رہنا باعث برکت اور رحمت ہے، باعث برکت اور رحمت ہے. آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے ہم اپنی طرف سے چندہ کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس مکان کو واپس لے لیجیے. تو پڑوس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. تو دیکھو پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو ہمیں وضو کے بعد میں 3 دعائیں کرنا سکھائی. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر. نمبر 2، اے اللہ تو میرے گھر میں وسعت پیدا فرما دے. تیسری بات دعا کی اللہم وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور آخری دعا یہ سکھائی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے رزق میں برکت عطا فرما. دیکھو ایک مکان کی دعا اور ایک رزق کی دعا، لیکن ان دعاؤں میں اللہ کے رسول کے الفاظ میں غور کرو. جہاں مکان کا ذکر ہے وہاں دعا کی اللہ تو میرے مکان کو بڑا بنا دے. لیکن جب رزق کی دعا کی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے 2 4 20 50 کروڑ روپے دے دے. نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ دعا کی کہ اللہ تو جتنا مال بھی دے اس مال میں برکت عطا فرما. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں مال کے لیے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تو میری آمدنی میں برکت عطا فرما. اس لیے کہ پیسے کی وجہ سے کبھی انسان کو آرام و سکون نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ اسی مال میں برکت عطا رحمت اور سکون عطا فرماتے ہیں جس مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ 10 روپے جس کے پاس ہوں اور اللہ اس میں برکت عطا فرما دے تو اس آدمی کو سکون محسوس ہوتا ہے. اور میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ جن کے پاس 10 کروڑ روپے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا نہیں فرماتا، وہ بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں. میں اگر حج پہ نہ جاتا، جب سے میں نے حج کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، وہاں حج کرنے کے بعد میں کروڑ پتی، میرے ساتھ جس کیٹیگری میں حج کرتا ہوں، میرے ساتھ سارے کروڑ پتی حج کرتے ہیں اور حج کے بعد میں وہ مجھ سے اپنی دل کی باتیں کرتے ہیں. میں واللہ جہاں حج کرنا ایک بڑی نعمت ہے، اس حج کرنے سے مجھے ایک سبق یہ ملا جو میں نے بہت قریب سے دیکھا اور لوگوں کو سنا اور سمجھا کہ پیسے کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں. اگر پیسے کی وجہ سے گھر میں سکون اور آرام آتا تو جتنے کروڑ پتی میرے ساتھ حج کرتے ہیں دنیا میں ان سے زیادہ سکون میں کوئی انسان نہیں ہوتا. لیکن میں اگر ان کی پریشانیوں کو تمہارے سامنے بیان کر دوں، ان کی تکلیفوں کو تمہارے سامنے بیان کر دوں، تم سوچ نہیں سکتے کہ پیسے والے کو ایسی ایسی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں. تو پھر اللہ کیا ہے؟ وہی پیسہ کام کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت دے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ سے برکت، مال میں برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو یہ دعا سب لوگ یاد کر لو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی. اور آج ہی سے یاد کر کے اپنے وضو کرنے کے بعد اور وضو کے درمیان میں اس دعا کو پڑھا کرو. وہ نیکی کا وقت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا تو ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی. میں نے وضو خانے کی دیواروں پر یہ دعا لکھوا دی ہے. آپ نماز کے بعد میں اس کا فوٹو بھی کھینچ لیں اور جب وضو کر کے فارغ ہوا کرے تو وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھ بھی لیا کرے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.